پینے والے کی نظر ایسی ہوتی ہے جیسے شاہین کی نظر ہے۔ شوگر کے مریضوں کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، ناریل کا پانی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، عالج الامراض بعقاقیر ملک ہی، جو بوٹی جس علاقے میں پیدا ہوگی، یہ نقطہ میرا یاد رکھیے گا، وہ اس علاقے کے امراض کا علاج ہے، اس علاقے کے مرضوں کا علاج ہے۔ ناریل کا پانی اور ناریل ہماری دسترخوان کی زینت بن جائے۔ چلو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ میں سکھر میں تھا تو میں جہاں ناریل ہو تو ضرور کھاتا ہوں۔ پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں فیول لے رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، تو وہاں ایک ناریل والا کھڑا تھا۔ ہمارے سندھی احباب تھے، اندرون سندھ کا میرا سفر تھا، تسبیح خانے کی نسبت سے، وہاں تسبیح خانے سے جتنے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، تو میرا سفر تھا۔ میں نے کہا ان سے ناریل لیجیے گا، اس نے ناریل دیا، ہمارے ساتھ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے علی گڑھ میں، ہمارا سارا خاندان ہے علی گڑھ میں، ہمارے وہاں مشہور ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے، جو چاہتا ہے اس کی چربی نہ بڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ موٹاپے میں نہ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول نہ بڑھے، یورک ایسڈ نہ بڑھے، وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا بیماریاں نہیں ہوتی۔ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں ناریل کو، جس کو نکسیر نہ روکتی ہو، نکسیر جتنی پرانی ہو اور پانی کی طرح خون بہتا ہو ناک سے، ناریل کے ایک ٹکڑا لے کے رات کو بھگو دیں، خشک ہے تر ہے، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو کھلا دیں، اوپر سے وہی پانی پلا دیں، چند دن چند ہفتے، زندگی میں پھر کبھی نکسیر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں بعض اوقات روٹی کی جگہ پہ ناریل کھاتا ہوں۔ روٹی کھانی ہے نا، جو اپنے روٹی کا حساب لگائیں۔ چلو کوئی ارائی ہو، کوئی شیخ ہو، اتنا بڑا کفایت شعار آدمی ہو، اسے کہ تو روٹی کا حساب لگاؤ، روٹی کا حساب لگا، وہ روٹی کا حساب لگائے، بھئی میری روٹی خرچہ لانا لے جانا اتنا پڑتا ہے اور اتنے میں میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اس کو کہیں ایک ناریل کھاٹے کی طرح پیٹ بھر جائے گا۔ پھر وہ ناریل پیٹ کے کیڑوں کا علاج ہے، قبض کا علاج ہے، بواسیر کا علاج ہے۔ وہ جو فریش ناریل تو نے کھایا ہے، تازہ ناریل تو نے کھایا ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، ویٹ بڑھنے کا علاج ہے، ببلز گیس جو تبخیر بادی ہوتی ہے اس کا علاج ہے۔ اب بولیں کتنی زبردست چیز ہے، بہت باکمال چیز، فطری غذائیں، فطری دوائیں، اس کی طرف انسانیت کو لوٹائیں۔ میں اپنی کسی دوا کا اشتہار نہیں بتا رہا کہ آپ میری یہ دوا لیں، میں اپنی کسی چیز کا اشتہار نہیں بتا رہا، میں تو وہ چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست ہیں، وہ تعویذ وغیرہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے ایک پاکستان کی فلاں مشہور اداکارہ میرے پاس آئی، فلاں مشہور اداکارہ۔ کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت بھی وہ جوان تھی، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ بھی جوان ہے۔ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ جوان ہے۔ تو میرے پاس ایک دفعہ کہنے لگے کہ وہ آئیں، کچھ اپنے روحانی کچھ مسائل تھے، تو میں نے کہا بھائی میں تو تجھے ٹی وی میں بڑا دیکھا میں نے تجھے، تو چھوڑ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، پہلے اپنی جوانی کا راز بتا۔ وہ آپ کو ہی بتا دوں کیا راز، اور ابھی تک وہ اسی راز میں مائی چل رہی ہے، مائی زندہ ہے۔ پہلے مائی مجھے راز ہی بتا، کیا راز ہے، کیا راز ہے؟ اس نے کہا میں کوکونٹ آئل اور گری سے میری یاری ہے، دوستی ہے، ناریل سے میری دوستی ہے، حتیٰ کہ میں خوب ناریل کھاتی ہوں، اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے اس کا فائدہ زیادہ لینے کے لیے اس کا خالص تیل نکلوا کے اس کی کیوبز بنا لیتی ہوں۔ یہ برف جمانے والی کیوبز ہوتی ہیں نا، سانچے، سادہ زبان میں سانچے کہیں، ان سانچوں میں تیل ڈال کے رکھ دیتی ہوں، وہ برف بن جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نگل جاتی ہوں۔ میں کوکونٹ کی تاریخ پڑھ رہا تھا،
بعض علاقے ایسے ہیں بعض دنیا میں جہاں بندروں کی عمر 127 سال، 129 سال، 140 سال ہوتے ہیں۔ ریسرچ کی سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بندر ناریل کھاتے ہیں، ناریل کھاتے ہیں، اور بندر کے پاس بہترین ہتھیار ناریل ہوتا ہے، بمباری کرتا ہے اب ناریل کی، جب ناراض ہو جائے بمباری کرتا ہے، ناریل توڑ کے پھینکتا ہے۔ وہ تو ناریل تو اتنا سخت ہوتا ہے کھوپڑی توڑ دیتا ہے۔ بندر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ناریل کھاتا ہے اور ناریل کا پانی پیتا ہے۔ میں کہنے لگا تو چھوڑ تیرے تعویذ دھاگا میں تجھے بعد میں دوں گا، میں یہ بتا تیری جوانی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری جوانی کا راز ناریل ہے، میں فٹ ہوں، نہ پیٹ نہ ویٹ نہ موٹاپا نہ جھریاں، کچھ بھی نہیں، بس میری غذاؤں میں ناریل ہے اور اس کا تیل ہے اور ناریل ہے۔ مجھے ہمارے قلعہ ڈیراور میں صحرائے بہاولپور میں وہاں قاضی صاحب ہیں، قاضی اللہ دیتا، بڑی لمبی عمر کے، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک سجان سنگھ ہوتا تھا، ڈاکو سجان سنگھ، اور وہ ڈاکے مارتا تھا، لیکن ایک کام کرتا تھا، ہر ڈاکے کے بعد وہ ناریل کی آگ ضرور سینکتا تھا اور اس کے دھواں اپنے جسم پہ ضرور ملتا تھا۔ کاشف کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا سجان سنگھ سے کہ تو جو ہے یہ اپنا ناریل جلاتا ہے اور اس کو جلا کے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مندر میں ناریل جلایا جاتا ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، تو اپنے اوپر دھواں کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا اس کے دھوئیں میں وہ تاثیر ہے کہ میری جسم کی بھاگ دوڑ، ڈاکے میں بھاگ دوڑ، کوئی کشتی، دنگا مشتی، چوٹ، اٹھنا بیٹھنا، ڈاکے میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ایسا ہے کہ میں پھر سے صحت مند ہو جاتا ہوں۔ کھانے کی جگہ ناریل کھائیں، مزہ دیکھیں، زبردست مزہ ہے۔ ایک بار میں نے ایک انداز سے کھایا، اب میں بتا رہا ہوں، آگ کے منہ میں پانی آئے گا، میرے بھی آئے گا، میرا نظر آئے گا، آپ سر نیچے کر لیجئے گا۔ ایسا کیا میں نے، ناریل کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اس کا پانی، کراچی میں ایک دوست لائے، پانی کو ڈالنے لگے، میں کہا نہیں، اس کو ایک کٹوری میں ڈال کے میں نے کہا آج ناریل کے پانی سے ناریل کھاتا ہوں۔ ناریل منہ میں ڈالا، چھوٹی ساتھ اس کی چسکی لی، چھوٹی چسکی لی، اتنا مزہ عجیب ہوگا۔ وہاں بیٹھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے ایک دوست تھے، اس کو بے خوابی تھی، روزانہ ایک 81 زینیکس اور پتہ نہیں لیکزوٹنل، پتہ نہیں کیا گولیاں کھاتا رہتا تھا۔ لگے میں نے اس کو بتایا تھا، آپ سے سنا تھا، یہ ناریل کھائے اور پانی پیے، اس کی نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ اچھا ایک اور اس کا فائدہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو دیکھو، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، کینسر کا علاج ہے، جو آخری درجے کے کینسر کا علاج ہو سکتا ہے وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو آخری بیماری کا لکھ کے ہم لوگوں کے لیے عقل مندی کا ایک بھید دے دیا، راز دے دیا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے کہ میری بات کو سمجھو، جو چیز کینسر کے آخری درجے تک صحت یابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کینسر کی آخری سٹیج کو یا عام چھوٹی بیماریوں کے لیے صحت یابی نہیں ہو سکتی۔ عام چھوٹی بیماری، آپ یہ بتائیں ناریل کا فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ بتائے ایک فائدہ، جس کو کوئی ملا ہے تو بتائے، بولیں۔ کہتے ہیں ناریل کھانے سے پیٹ جتنا مرضی خراب ہو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو فائدہ؟ کمر میں درد نہیں ہوتا۔ چلو پہلے میں بھولا ہوا تھا، اس وقت ڈسک کے مسائل L4 L3 L2
हो रहा है। एल 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 डिस्क के मसाइल, और दुनिया में कमर का दर्द आलमी शोहरत ले रहा है। नारियल उसका इलाज है, बेहतरीन इलाज है। इसका, मोहरों का, कमर का इलाज। और किसी का फायदा? जी बेहतरीन बात कही। हामला खातून खाए, बच्चे गोरे चिट्टे सोने फीने बेहतरीन पैदा होते हैं। और सच है ये, बिल्कुल ठीक है। हामला औरत खाए, बच्चे खूबसूरत सेहतमंद। और यहां तक साइंस की रिसर्च है, और ये जिन इलाकों में नारियल ज्यादा होता है वहां की रिसर्च ये है कि जो हामला औरत नारियल खाएगी उसके बच्चे तवील उम्र होंगे, लंबी उम्र पाएंगे, बीमारियां उनके करीब नहीं आएंगी, सेहतमंद रहेंगे। हत्ता के बाज इलाकों में हामला औरत के लिए नारियल लाजिम है कि नारियल को खाए और उसी का जूस दूध की शक्ल में बच्चे को पिलाए। और किसी को क्या फायदा मिला? जी जी हाँ, कहते घर में सर में जो सीकड़ी होती है, अच्छा, खत्म हो जाती है, कंघियों से निकाल रहे होते हैं, आप खुद इस्तेमाल कराते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं खुद इस्तेमाल कराता हूं। डॉक्टर इसलिए मैंने जाती जानता हूं। जी फिर कहने लगे मैंने आपके रिसाले में पढ़ा है 5 औरत, ऐसी औरत जिसको सब ने कह दिया कि यह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, अगर वो मुस्तकिल जी भर के खाए तो वो औलाद पैदा करने के काबिल हो जाती। और किसी का फायदा? बोले निक्सीर कहते हैं शर्तियां खत्म हो जाती है नाक की, निक्सीर। जी कहते हैं नारियल के तेल में अगर सफेद प्याज का पानी मिला के सर पे लगाएं तो जिनके बाल नहीं होते हो जाएंगे, और जिनके गिरते हैं ठीक हो जाएंगे, और बालों में शाइनिंग आएगी। कह रहे मेरा आजमूदा है। बात सुनो अल्लाह वालों, सुनो बात सुनो। बात यह है, इसके जितने तजर्बात और फायदे बढ़ते जाएंगे आपका शौक बढ़ता जाएगा। लाहौर में नारियल खत्म हो जाएगा। लाहौरी तो अल्लाह माफ करे किसी चीज पे पड़े ना। आपने देखा नहीं लाहौर में गटर बंद होते हैं तो। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, जिस तरह लाहौर में इंशाल्लाह नारियल है, कितने इलाके ऐसे हैं जहां नहीं है। इसको जिंदगी का हिस्सा बना, सेहत का हिस्सा बना। अब यकीन जानिए बड़ी बड़ी रंग बिरंगी दवाओं की, हत्ता के अबकरी की दवाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अबकरी की दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नारियल खाएं, बादाम की गिरियां खाएं। और नारियल में बाज़ वक़्त उसको हल्की सी स्मेल आ जाती है, उसको पानी से धोएं साफ हो जाता है, कोई स्मेल नहीं होती। ताज़िया नारियल की बात कर रहा हूं। और अगर नारियल खुश्क है और स्याह हो गया, खुश्क हो गया है, पानी में भिगो के रखें, लाजवाब हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है नारियल। आज मैं नारियल की भजिया बताता हूं, मैंने सिर्फ एक दफा खाई, आप भी खा लें। बकरी के दूध में गुंदा हुई हो रोटी, बकरी के दूध या गाय के दूध में आटा गूंदा हुआ हो, मुश्किल नहीं, पानी की जगह दूध डाल दें, क्या हर्ज है। आटा गूंदा हुआ हो और खूब रसा हुआ हो, गूंद के बेहतरीन उसको मल के आटा और 2-3 घंटे रख दें ऊपर मलमल का कपड़ा देकर, और नारियल के टुकड़े कर लें, हल्के हल्के टुकड़े कर लें, बेहतरीन, इतने टुकड़े जितने अक्सर जर्दे मुतंजन में नहीं होते, चावलों में होते हैं ना, इतने टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़े को सालन की तरह पकाएं और उसमें गोश्त हो छोटा या देसी मुर्गी का, उसको पकाएं। और घी कौन सा डालना है? नारियल का तेल, हल्का सा मिर्च मसाला डाल दें,
प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, काली मिर्च, जीरा, दही डाल दें। ये सालन आप खा के देखें, ये सालन खा के देखें। और एक सेहतमंद पुलाव बताता हूं, सेहतमंद पुलाव। नारियल पुलाव में ज्यादा डालें, बहुत ज्यादा डालें, और उस सेहतमंद पुलाव खा के देखें। जो बंदे कहते हैं कि हमें चावल बादी कर जाते हैं, जिस्म बढ़ा जाते हैं, या गैस या कब्ज कर जाते हैं, कभी नहीं।